سورہ رحمان قرآن پاک کی نہایت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی صورت ہے، جسے قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار یہ سوال کیا ہے کہ آف ابن نو الیات نرنوام تعویز نبین او یعنی پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کی تکرار انسان کے دل میں شکر اور عاجزی پیدا کرتی ہے اور بندے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کو اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا، کیونکہ ہدایت کے بغیر انسان گمراہی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق، بیان کی صلاحیت، سورج اور چاند کے نظام، زمین اور سمندر کی نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دی کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے بلکہ ایک حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں مگر ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جسے وہ پار نہیں کر سکتے، یہ قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح زمین پر پھل، اناج، خوشبودار پودے اور انسان و جنوت کی تخلیق کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے۔ سورہ رحمن میں قیامت کے مناظر بھی بیان کیے گئے ہیں، جہاں مجرموں کا انجام خوفناک ہوگا، ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، جہاں چشمے، پھل، نرم بستروں پر تکیے، حوران جنت اور ابدی راحت ہوگی۔ یہ صورت انسان کو شکر گزاری، تقوی اور اللہ کی قدرت کے احساس کی طرف بلاتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں عارضی ہیں، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے آخرت میں ابدی نعمتیں تیار ہیں۔ سورہ رحمن ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے رب کے احسانات کو پہچانی، اس کی عبادت کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں اور اس کی نعمتوں کا انکار نہ کریں۔